سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خداوند کے لیے جو خالق ہے مجھ سمیت قلم کا، لوح کا، کرسی کا، چرند و پرند کا، جبل و بحر کا، شجر و حجر کا، شمس القمر کا۔ وہ رحمان بھی، وہ رحیم بھی، وہ ملک القدوس بھی، وہ جبار بھی، وہ قہار بھی، وہ ملک الملک و ذوالجلال والاکرام بھی۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے ازواج پر، ان کے صحابہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ طہا، وہ مدثر، وہ قاسم، وہ طاہر، وہ رحمت للعالمین، وہ سردار انبیاء، وہ امام انبیاء۔ اس فقیر کا ادنا ہی مگر اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں SNZ کے پلیٹ فارم سے پروگرام روشنی لیے، اپنے ٹیم کے ہمراہ جس میں موجود ہیں آصف خٹک، کامران اور سوراب۔ آج جو پروگرام ہے روشنی کا، کوئی وہ ایک مفہوم پہ نہیں، وہ ان سوالات پر ہے جو مجھ سمیت عوام کے بھی ذہنوں میں ہیں، جو اس سوال کے باعث اپنے دلوں میں اشکال اور بدگمانیاں لے کر پھر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آج اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس سوالات کے جواب مل کر ایک روشنی پھیل جائے گی۔ آج جس شخصیت کو میں نے اس کمرے میں مدعو کیا ہے تو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، وہ سراپا خود ایک تعریف ہے۔ یہ میرے لیے بہت بہت فخر کی بات ہے جو آج میں SNZ کی اسکرین جس شخصیت کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو آج تو میں اپنے الفاظوں میں بتا نہیں سکتا کہ آج میرے لیے کیا دن ہے۔ تو چلتے ہیں شخصیت کی جانب جو ہیں شیخ المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت مفتی سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیر۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے ہمارے لیے ٹائم نکال اس پروگرام کے لیے۔ میں مجھ سمیت میری ٹیم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ ایک بار پھر شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ۔ حضرت آج جو ہمارے سوالات ہیں اس میں آپ کی مدد چاہیے ہوگی ہمیں، کیونکہ اس سوالات سے انشاءاللہ تعالی عزیز عوام میں ایک روشنی پھیلے گی جو وہ اس وجہ سے کافی بدگمانیوں کا شکار ہیں۔ جن سوالات کے وہ جوابات ڈھونڈ رہے ہیں تو کچھ علماء کچھ کہتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، یا خود وہ اپنے تئیں جو معلومات حاصل کرتے ہیں تو اس میں وہ بدگمانی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے حضرت، جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا دکھ رہا ہے، جس میں ہمارے علماء بھی موجود ہیں، علماء کے بھی کچھ بیانات ہیں، کچھ اسکالرس بھی ہیں، تو وہ سوال یہ ہے کہ علاج معالجے میں اگر آپ سے کوئی نام پوچھے ماں کا، تو یا تو وہ جادوگر ہیں یا وہ آپ پہ جادو کرے گا، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں بھی مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور مجھے اس قابل سمجھا، اور اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ تو عرض یہ ہے کہ کسی بھی سوال یا جواب کا یا کسی بھی عالم کا جواب کو ہم اصولوں پر پرکھیں گے، اور اصول میں اگر دیکھا جائے کہ آیا اس کی کتنی حیثیت ہے۔ صرف کسی عالم کا کہہ دینا بلا اصول بات کو وہ دلیل نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں میں کسی کی فن کی مہارت بھی نہ ہو، اس علم سے واقف بھی نہ ہو، تب بھی وہ اقوال میں سے بھی کالعدم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخصیت کو ہم اس لیے مقرر کرتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید وہ ماہر ہے، میں اس کو سمجھ رہا ہوں،
لیکن اہل علم جو ہوتے ہیں اس کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بات سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ علم میں کتنا ماہر ہے. جیسے ہر آدمی اپنے فن میں کسی غیر فن کے آدمی کو فوراً پہچان لیتا ہے، جبکہ عوام اس کی اچھی باتوں سے متاثر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ نہایت کمزور بات ہے. اول ہم اس شریعت کے پیمانے میں لیں گے کہ آیا کسی ماں کا نام لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، وہ عیسیٰ ابن مریم. واہ. تو اس سے قرآن سے ثابت ہے کہ ماں کا نام لینا جائز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو عیسیٰ مسیح بھی کہہ سکتے، جی عبداللہ بھی کہہ سکتے. جیسے اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، سبحان. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. لیکن اللہ نے باقاعدہ اس کو عیسیٰ ابن مریم سے پکارا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ماں کا نام لینا نص قطعی یا قرآن سے ثابت ہے. گویا اس بات کو کہنا، کسی عالم کا کہنا یہ جادوگر کی پہچان ہے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ثابت ہے لینا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کی والدہ ہے. اسی طرح حسن حسین کی والدہ حضرت فاطمہ، سب جانتے ہیں. اگر عورت کے نام کو شریعت میں یہ پوشیدگی حاصل ہوتی تو سب سے پہلے قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت ہوتی. تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں. اب ایک اصول یہ وضع کرنا اپنا بنانے جی کہ علماء نے لکھا، یہ نہایت ہی کمزور بات ہے اور بلا دلیل بات ہے. وہ کون سے علماء فقہ کی کون سی کتاب میں یہ چیز موجود ہے؟ حتیٰ کہ نہ کسی اصول میں موجود ہے، نہ رسم المفتی میں موجود ہے، نہ مقدمہ شامی میں موجود، نہ حجت اللہ البالغہ میں موجود ہے، نہ ہم نے اصول کی کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ آیا اس چیز کو جادوگر کے ساتھ اس کو ملحق ہے. جادو ایک الگ علم ہے، ایک فن ہے جو لوگ سیکھتے ہیں. اور یعلمان السحر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا، وہاں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ ماں کے نام سے جادو کیا کرتے تھے. لیکن ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ اس طرح جادو کیا کرتے کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرتے تھے یا تفریق پیدا کرتے تھے. تو جادوگر کی پہچان میں، یہ بھی جادو کی پہچان میں قرآن میں ذکر ہے. کہیں یہی ذکر نہیں ہے کہ جی ماں کا نام لیا جائے، نہ احادیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے، نہ ائمہ احناف میں. تو مذہب جب وضع کیا گیا تو اس مولوی سے یا اس عالم سے پوچھا جائے گا کہ کس نے، کون سے امام کا مقلد ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے، کہاں پہچان ہے موجود. اصل بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جو رقیہ خلاف شرع ہے، یعنی جس میں اصنام غیر اللہ کی نام لیے جائے، بتوں کی پجاری ہو، غیر اللہ ہو، یہ جادو کی علامات میں سے. شیاطین سے وہ مدد مانگے، یعنی شیطان وہ ہے جو ان سے وہ عبادت کے طور پہ مدد مانگے، یعنی اس کی عبادت کر کے مدد مانگنا، یہ جادو میں داخل ہوتا ہے. کہیں اس میں ماں کا نام کا ذکر نہیں ہے. اب ماں کا نام کیوں لیا جاتا ہے، پوچھا کیوں جاتا ہے؟ یہ ایک مصنف ان کہتے جی عبدالسلام بالی نام کے ایک عامل ہے، رقیہ کرتے تھے، یہ عرب کے ہیں، اور یہ کوئی اتنا ماہر آدمی بھی نہیں. میں نے اس کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے. یہ ماہر آدمی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے. مہارت کسی نام کے ساتھ خاص ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اہل علم کو پتہ ہے کہ یہ ماہر نہیں. یہ ایسے علماء جو ہے اس نے یہ چونچلا چھوڑا ہے کہ جو ماں کا نام جو ہے نا لیتا ہے تو یہ سارے اصل میں عبدالسلام بالی کے مقلد ہیں. نہیں کوئی امام احمد بن حنبل کا ہے، نہ شافعی کا ہے، نہ ان چاروں اماموں سے کسی کا یہ مقلد نہیں ہے. اپنے مسلک کی پہلے وضاحت کریں کہ آپ لوگ ہو کون. نہ قرآن، نہ حدیث، نہ صحابہ، نہ ائمہ، بس چھوڑ دیا ایک شوشہ کہ جی یہ اس کی پہچان ہوتی. یہ غلط ہے. اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ فنی غلطی اسی وجہ سے ہے کہ حروف کے مزاج سے سخت واقف نہیں ہے. اب آپ علیہ السلام پہ جو سحر کیا گیا ہے کیونکہ علاج کو علاج کے طریقے پہ آپ توڑتے ہیں، تو وہ ماں کے نام سے ہوا. تب ماں کے نام سے ایک جادو ان پر کیا گیا ہے تو مشہور نام تھا کہ حضور کی ماں کا نام آمنہ ہے. بالکل. جب مشہور نام ہے، آمنہ ہے، تو اس میں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. صحیح. پھر فرشتوں کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے. کو بھی پتہ ہے. بالکل. یہاں پر جب آپ علیہ السلام پہ جو سحر کیا گیا تو کافیوں نے اس پر اعتراضات دی کہ جی جادو حضور پر جو ہوا ہے، کسی نے کہا جی نہیں ہوا، لیکن اس پر اجماع ہو جاتا ہے کہ جادو حضور پر ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو اس میں دخل نہیں دیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. اول آپ علیہ السلام کی بشریت کو ثابت کرنا ہے،
جی کہ حضور بشر ہے، اور تاکہ بشریت کا انکار نہ کرے. پھر جو امراض انسانی طور پہ طبعی طور پر کسی پہ آ سکتے وہ انبیاء پر بھی آئے، تو یہ کم ایمانی کی علامت نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے نا بے ایمان ہو جائے گا، اس کی ایمان کی کمزوری، یہ باتیں غلط ہے. کیونکہ جو چیز انبیاء پر ثابت ہو جائے تو یہ امراض کی شکل اختیار کرے گی یا وار کی شکل اختیار کرے گی. کم ایمانی کی علامت میں اس کو ڈالنا یہ بہت خطرناک اقوال ہو جائیں گے. وہ بزرگان دین بھی اس نرغے میں آ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو لیا ہے. کیوں کہ جب سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بخار کو مانتے تو یہ بخار ہونا، تو جس طرح اور بیماریوں سے درجات بلند مانتے ہیں ہم، تو یہ بھی ایک مرض تھا اور اس میں بھی امت کو ایک تعلیم دینی تھی، سو یہ ہوا. دوسری وجہ کہ امت کو تعلیم دی جائے کہ آئندہ امت اس کے لیے کیا تدارک کرو، ماہرین اس سے کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں. دوسری وجہ جو اس جادو کا پتہ خواب میں چلایا گیا، براہ راست وہی اس طرح نہیں آئی بلکہ حضور کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ پہ فلاں آدمی نے جادو کیا ہے، بیٹیوں نے جادو کیا ہے. لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں اور وہ حضور کے سامنے بھی آتے تھے، حالانکہ آپ کو پتہ بھی تھا مگر کچھ نہیں کہا. یعنی اس سے ثابت ہو کہ باطنی چیز میں ظاہراً کوئی جب تک وہ اس پہ حکم نہیں لگایا، لیکن جادو حضور کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. واہ صحیح. دوسرے خواب کی وجہ کیوں کہ امت میں خواب جاری رہے گا. نبوت کے حصے میں جو جاری رہنے والی چیز ہے وہ خواب ہے. خواب. وحی کے جو ظاہری سلسلے، جو وحی کے سلسلے بند ہو جائیں گے، لیکن خواب جو ہے وہ جاری رہے گا. لہٰذا اس لیے بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. لہٰذا جیسے اکثر مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو خوابوں میں تنگ کیا جاتا ہے، یا اہل علم کو بھی خواب میں اس کا علاج بتا دیا جاتا ہے جو اس فن کے ماہر ہو، تو خواب اس کا ذریعہ بن گیا. تو یہ ذریعہ جاری رہنے والا تھا، اس لیے حکمت یہی تھی کہ اس میں فرشتوں نے خواب میں آ کے آپ کو جگہ بتائی کہ فلاں جگہ ہے اور وہاں سے اٹھایا جائے. تو یہ ذرائع علم ہے، اور حضور کی جو بھی تعلیمات ہمارے سامنے آئے گی وہ ذریعہ علم کے لیے ہے، اور اس کا امت میں بڑا دخل ہے. یہ کہنا کہ جی تو اب جب جادو ماں کے نام سے ہوا، لازمی بات ہے کہ باپ کے نام سے تو نہیں کٹے گا. صحیح. دوا کا اصول ہے کہ وہ مرض جس شکل میں آیا ہے اسی کا اس کے ساتھ اس کو توڑ کیا جاتا ہے. پھر ماں کے جتنے بھی خون کے اور گوشت پوش کے جو اجزاء یہ ماں کے اس سے بنتے ہیں، اور باپ کے اس سے ہڈیاں بنتی ہیں. اس لیے اسلاف کا ذکر قرآن میں کہ جو تمہارے پیٹوں سے پیدا ہوئے، تو نسب کا تعلق پیٹ کی طرف کیا گیا ہے، اور پیٹ ہڈی ہے اندر. یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی میں کہوں گا کہ علماء کو جو اس فن کے ماہر نہیں بولنا ہی نہیں چاہیے. بالکل اس صحیح. لیے کہ اس سے امت میں نقصان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے لیے ایک ذمہ داری اللہ کی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بندے پیدا کرنے ہیں. یہ مولویوں کا یا بزرگوں کا یا ہمارا کام تو نہیں ہے کہ جی ہم لوگوں کو کرتے. ہمارا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا. ہم صرف یہی کہہ سکتے کہ یار کسی ماہر کو تلاش کر، یہ مسئلہ ہے مگر کسی ماہر کو ڈھونڈ لو. ہم علاج اور معالجے کے لیے عیسائیوں کے پاس بھی جاتے تو اس کا مذہب پوچھا نہیں جاتا، لیکن اس کی مہارت کو تو تسلیم کر رہے ہو نا آپ. تو اصل جو چیزیں گوشت پوش سے جو چیز بنی ہوتی ہے، آج آپ جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ کر لیں، انجیکشن سے یا جو بھی ہے، وہ خون سے دیکھے جاتے ہیں. امراض کا پتہ کس سے چل رہا ہے؟ خون سے چل رہا ہے. لہٰذا علم رقیہ کے اندر تو یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے کہ جی یہ گوشت پوش سے ٹیسٹ کرنا یا وہ کرنا، لیکن خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے تو حدیث سے ثابت ہے. بالکل صحیح فرمایا. اب انبیاء پر وہ تصرف نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا، ان کے خون میں نہیں دوڑ سکتا، مگر ان پہ نسیان کو غالب کیا جا سکتا، لیکن باقی امت پہ تو ہوتا ہے. اگر بعض لوگ اس کے دلائل دیتے ہیں کہ جی انبیاء پر جادو نہیں ہو، تو سوال ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب انبیاء پر جادو نہیں ہو تو بقول آپ کے دلیل کے کہ خصوصیات نبوت میں سے ہوا، تو ہم تو امتیوں کا علاج کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹ. گویا جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی جادو کسی پر نہیں ہو سکتا تو یہ تو خصوصیات نبوت ہے، تو پھر تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ تیرا عقیدہ بڑھ گیا، کیونکہ تو اس کا درجہ بڑھا رہا ہے، نبی سے ملا رہا ہے. اللہ اکبر. ان چیزوں کا ہم لوگ کو خیال رکھنا چاہیے. تو اس لیے علم کے اندر کیونکہ وہ جادو جو کیا گیا ہے اس نام سے کیا گیا ہے، تو اس کی تشخیص بھی کمال کے طور پہ اسی طرح ہوگی تاکہ اس کے ساری چیزیں اہل علم پہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے اس پر یہ اثر کیا ہے. اور یہ صرف ماں کا نام کا ایک طریقہ نہیں ہے، مختلف طریقے اور ساتھ جس میں باقاعدہ، لیکن مشہور ماں کے نام کا طریقہ ہوتا ہے تشخیص کا، اور یہ بھی مجربات اولیاء میں سے. اور جس چیز کو شریعہ منع نہیں کرتی تو اس کو کہنا کہ جی یہ جادوگر کی علامت ہے، یہ تہمت ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بالکل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بلکہ وہ چیزیں بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں جو کبھی آپ بلکہ مجھ سمجھ میں بھی نہیں جانتا ہوگا، کہ خون کا جو حضرت نے بتایا جو سائنس تسلیم کرتی ہے وہ الحمدللہ ہماری روحانیت یا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی ثابت ہے. اور رہی بات یہ ماں کے نام والی، تو حضرت نے ایک بات فرمائی کہ جو جس فن کا ماہر ہو وہی بہتر بتا سکتا ہے، باہر سے تو کوئی بھی پہ آبجیکشن یا کمنٹ دے سکتا ہے. تو امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ سوال کا جو بہترین جواب تھا وہ یہی تھا.